السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا و ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقائے دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، سلسلہ نمبر آخری کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے قاسم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور اب اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کوئی نہ رہی۔ اولاد کی جدائی کا غم ہی کچھ کم جگر سوز نہ تھا۔ مشرکین نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید دل آزاری کا ذریعہ بنا لیا۔ اب وہ کہتے پھرتے تھے کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی اولاد نرینہ ختم ہو چکی ہیں، آئندہ ان کی نسل ہوگی نہ کوئی نام لیوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے سورۃ الکوثر نازل فرمائی اور یہ اعلان فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کو جل اپنے پاس بلانے میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا طے ہو چکا تھا۔ اب اگر آپ کے لڑکے جوان ہو کر نبی نہ بنتے تو کسی کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ شاید گزشتہ انبیاء کرام زیادہ قابل اور اپنی اولاد کے زیادہ اچھے مربی تھے کہ ان کے اولاد بھی پیغمبر ہوئی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قابل ہوتے تو ان کی اولاد بھی نبی ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں کی نعمت عطا ضرور کی تاکہ آپ اس انعام سے محروم نہ رہیں، مگر ان کو جل واپس بلا لیا تاکہ کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو سکے۔ یہ آزمائش صبر و تحمل، استقامت، حکمت عملی اور تربیت کے دن تھے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ ایام سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں وہ افراد تیار ہو رہے تھے جن پر آگے ساری امت کی قیادت اور رہنمائی کا دار و مدار تھا۔ کفار کی سختیوں، طعنہ زنیوں، جسمانی و ذہنی ایذا رسانیوں، الزامات و اعتراضات کی طوفانوں، کردار کشی کی نتنی مہموں، خفیہ سازشوں اور علانیہ رکاوٹوں کی جواب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، صبر و تحمل، عدم تشدد، حزم و احتیاط اور ہر شخص کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے پر مشتمل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی لوگوں کو صبح و شام خفیہ اور علانیہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کوہ صفا کے دامن میں واقع حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوتے، جو اسلام کا پہلا دعوتی مرکز اور پہلا مدرسہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے گھر پر جا کر ملا کرتے تھے اور مشورے فرماتے۔ کفار کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پاس حکومت، دولت و افرادی قوت نہیں تھی۔ آپ کی طاقت اور ہتھیار اللہ پر مضبوط ایمان، اس کی مدد و نصرت پر یقین، اس سے ہر حال میں تعلق اور اسی سے بے تابانہ دعائیں کرنا تھا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا ورد کلمہ طیبہ تھا، یہی ان کی دعوت کا لب لباب تھا اور یہی ان کی روحانیت کا سرچشمہ تھا۔ وہ اپنی محفلوں میں خوشی اور مسرت کے موقع پر اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتے تھے۔ نماز فرض نہیں ہوئی تھی مگر اس کا طریقہ بتایا جا چکا تھا۔ وضو، غسل اور نماز کی تعلیم بھی مل چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ عموماً یہ نمازیں اپنے اپنے گھروں میں یا پوشیدہ جگہوں پر ادا کی جاتی تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں بھی تشریف لے جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔
بسا اوقات رات کا خاصا حصہ وہاں طویل رکعتوں میں گزارتے، جن میں بڑی دلسوزی سے تلاوت فرماتے۔ تاہم اکثر صحابہ اکرام قریش کے خوف سے حرم میں نماز نہیں پڑھتے تھے، خاص کر وہاں اجتماعی طور پر عبادت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے سب سے بڑی ڈارس اور سب سے بڑی توانائی وحی تھی جو مسلسل نازل ہو رہی تھی۔ کفار بہت سوچ سوچ کر نت نئی اعتراضات کرتے تھے، مگر قرآن مجید کی 2-3 آیات انہیں لاجواب کر دیتی۔ وہ ایذائے دیتے تو وہی مسلمانوں کو حوصلہ دیتی اور فتح و کامرانی کا یقین دلاتی۔ کفار کے حربوں کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کا قاصد زمین پر اتر کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے جاتا۔ قرآن مجید کی کتابت اور حفاظت اور اس کی تدریس کا کام بھی اس ابتدائی دور میں شروع ہو گیا تھا۔ نئی نازل ہونے والی آیات لکھ لی جاتی، صحابہ انہیں سیکھ لیتے اور دوسروں کو سکھانا اور یاد کرانا شروع کر دیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے والے اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے، ان کی خانگی حالات اور مسائل میں بھی دلچسپی لیتے۔ ان میں سے جو نادار اور مسکین ہوتے انہیں کسی بہتر آمدنی والے مسلمان کا ساتھی بنا دیتے تاکہ ان کی کفالت ہوتی رہے اور وہ رؤسائے قریش کے محتاج نہ رہیں۔ جیسا کہ تنگ دست صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا ساتھی بنایا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ انہیں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کے مطابق مالدار مسلمان خود بھی غریب اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کو سعادت سمجھتے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف کے غلامی سے آزاد کرایا۔ اس طرح زنیرہ نہدیہ اور ام عبیس رضی اللہ عنہا بھی مشرکین کی باندیاں تھیں جو کلمہ پڑھنے کی پاداش میں سخت عذابوں کا سامنا کر رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کرا دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال صرف اسلام کے لیے وقف ہے۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔